بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو شیاطین سے کیوں تخلیق فرمایا؟ اونٹ کس قسم کا جانور ہے اور ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا حکم دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع فرمایا اور بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی؟ اور اللہ رب العزت نے اونٹ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کس وجہ سے کیا؟ پیارے دوستو، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین گرامی، سنن ابی داؤد، ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے مطابق ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو۔ پھر آپ سے بکری کے متعلق یہی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا اونٹ کے بارے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے بارے میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو شیاطین سے پیدا کیا گیا۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، اسی وجہ سے حضور نبی کریم نے ان کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اونٹوں کے اندر شیاطین کی اخلاق و عادات پائی جاتی ہیں، بس اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں کو شیاطین سے پیدا کیا گیا، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان پر ظلم و ستم کریں یا ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لا دیں، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ ناظرین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایسی درد بھری آواز نکالی جیسے بچے کے جدا ہونے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی کن پٹیوں پر دست شفقت پھیرا تو وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرا اونٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو اور تم اس کو دکھ پہنچاتے ہو۔ میرے پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا اور خاص طور پر بے زبان جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر اللہ رب العزت بھی رحم فرمائے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔